السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما نافعا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نکاح کی سنتیں۔ نکاح کی 10 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلی مسنون اور برکت والا نیک نکاح وہ ہے جو سادہ ہو، جس میں ہنگامہ زیادہ نہ ہو اور چیڑ وغیرہ کے جھگڑے زیادہ نہ ہو۔ دوسرا سنت نکاح کے لیے نیک صالح مرد تلاش کرنا اور منگنی کا پیغام بھیجنا۔ تیسری سنت جمعہ کے دن جامع مسجد میں اور شوال کے مہینے میں نکاح کرنا پسندیدہ ہے۔ چوتھی نکاح کو مشہور کرنا۔ پانچویں سنت حسب استطاعت مہر مقرر کرنا۔ چھٹی شب عروسی گزر جانے کے بعد اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں اور مسکینوں کو ولیمے کا کھانا کھلانا۔ ساتویں ولیمے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پر کھانا تیار کر کے کھلایا جائے، بلکہ حسب استطاعت تیار کرنا اور دوستوں اور عزیزوں وغیرہ کو تھوڑا تھوڑا کھلا دینا ادائیگی سنت کے لیے کافی ہے۔ برا ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں اور دنیا داروں کو بلایا جائے اور غریب، مسکین، محتاج اور دیندار لوگوں کا نہ بلایا جائے۔ حدیث کا مفہوم ہے ولیمے میں ادائیگی سنت کی نیت رکھو، دیندار اور محتاج لوگوں کو بلاؤ اور امیروں میں سے جس کو دل چاہے بلاؤ، مگر غریبوں کو بھی نہ چھوڑو۔ جو ولیمہ ناموری اور دکھلاوے کے لیے کیا جائے یا تعریف کے لیے کیا جائے تو اللہ کی ناراضگی اور غصے کا اندیشہ ہے۔ آٹھویں سنت مردوں کو 4.5 ماشے وزن سے کم چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے اور سونے کی اجازت نہیں۔ نویں سنت عورتیں سونا استعمال کر سکتی ہیں، مرد حضرات استعمال نہیں کر سکتے۔ 10ویں سنت عورتوں کو مہندی استعمال کرنا سنت ہے۔ اللہ پاک ہمارے اور آپ کی تمام مسلمانوں کی نکاح جو ہے وہ سنت طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی کو سنت طریقوں میں ڈال دے، کیونکہ صحیح کامیابی انہی سنت طریقوں میں ہے اور انہی سے ہمارا خیر ہے۔ تو اللہ پاک مجھے تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔